السلام على عظيم الرجاء وعميم الجود والعطاء سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج 10ویں آیا مبارکہ ہے اور پچھلے جمعے ہم جو 9ویں آیا مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا سے جس کا آغاز ہوتا ہے اس میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالا ہے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو کہ وہی مال اگر تمہیں دیا جائے تو تم اسے بغیر چشم پوشی کے آنکھیں بند کیے بغیر قبول نہ کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور حمد کے لائق ہے. اس پر پچھلے جمعے تفصیلی بات ہو چکی، تفسیر بھی اس کی الحمدللہ مختصر ذکر ہو چکی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کمائی میں سے اور دوسرا زمین میں سے نکلنے والی ہر فصل جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اگائی ہیں یا پھل ہیں یا سبزیاں ہیں ان کے لیے فرمایا گیا کہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور وہ عشر کے کچھ مسائل جو ہیں وہ ذکر کر دیے گئے. اور دوسری چیز اس میں یہ بیان ہوئی کہ ردی چیزیں یعنی جنہیں تم اپنے لائق استعمال نہیں سمجھتے یا بے وزن مالیت کے اعتبار سے ردی چیزیں یا عیبدار چیزیں نقص والی چیزیں وہ ہماری راہ میں نہ دو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز اس وقت تک بلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز ہماری راہ میں خرچ نہ کرو. اور جو آخری آیت اس ضمن کی تھی اس کا ہم نے ترجمہ بیان کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر. شیطان تمہیں ڈراتا ہے محتاجی اور تنگ دستی سے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. اور حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا. اس میں چونکہ خرچ کرنے کی بات ہوئی تھی تو اس آیت کے حصے میں بتایا گیا کہ کنجوسی اور بخل اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. اور یہ بارہا ہم چونکہ آیتیں بھی کثرت سے خرچ کرنے کے بارے میں ہی ذکر ہوئی ہیں تو بارہا یہ عرض کر چکے ہیں کہ ماں باپ پہ خرچ کرنا، بہن بھائیوں پہ، رشتہ داروں پہ، پڑوسیوں پہ، مسافروں پہ، غلاموں پہ، محتاجوں اور مساکین پر، یتیموں پر خالص پاک مال سے اور اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کیا جائے گا یہ سب اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنا قرار پائے گا. تو اس کے اندر فرمایا گیا کہ شیطان تمہیں جو ہے وہ فقر کا اندیشہ دلاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کنجوسی اور بخل، تنگ دلی اور دل کی گھٹن کہ ہم خرچ نہ کریں یا کریں گے تو کیا ہو جائے گا، تو یہ اندیشے اکثر شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اب بہت سارے لوگ جو ان پہ حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، مال ان کے پاس موجود ہوتا ہے، شرائط پوری ہو
چکی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس خیال کے ساتھ جیسے اب دن بدن، یعنی دن بدن سے مراد سال بسال حج کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، کرائے اور اس کے پیکیجز میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اب 12-15 لاکھ تک بات چلی گئی۔ اچھا اگر وہ 4-5-6 لاکھ کا بھی تھا تو اس وقت اس کا بھی ایک وزن تھا، وہ 4-5 لاکھ بھی بہت بڑی اماؤنٹ تھی۔ تو اب اس میں یہ دل کے اندر خیال آنا کہ اتنا پیسہ حج پہ خرچ ہو جائے گا، حالانکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حج پہ جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے یہ فقر کو، تنگ دستی کو دور کرتا ہے، تو شیطان اندیشہ کیا دلائے گا کہ اتنے پیسے نکل جائیں گے، اور اللہ کے حبیب کیا خبر دے رہے ہیں کہ یہ پیسہ خرچ کرو گے تو فقر سے بچ جاؤ گے، محتاجی کو دور کرتا ہے۔ اب یہاں پر جو قابل توجہ بات ہے، جہاں سے وہم ہو جاتا ہے اور یعنی بڑی خطرناک، جس کو کہتے ہیں نا، یہ روڈ پہ لکھا ہوتا ہے خبردار خطرناک موڑ آ گیا۔ خطرناک موڑ یہ ہے کہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی کہ 10 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ، یہ میں حج زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں، یا ویسے 100-200 روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا تو وہ نکلتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس خرچ کے بدلے میں اللہ اور دے گا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اور اکثر انسانی طبیعت جو ہوتی ہے وہ آنکھ دیکھی چیز کو جلد قبول کرتی ہے، اور اسی لیے رب العزت نے شروع میں فرما دیا یؤمنون بالغیب، متقین کی نشانی یہی ہے کہ بغیر ویکھے ایمان لینا۔ تو یعنی اگرچہ فوری طور پہ اس کا نتیجہ نظر نہ آئے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، بندہ بھروسہ تو کرے، یقین تو کرے۔ امراء اہل ثروت اور مختلف قسم کے دولت مند حضرات اگر کوئی بات کہہ دے، کوئی امید دلا دیں، تو ہم کہتے ہیں یار یہ 1 لاکھ 2 لاکھ دینا کیڑا ایڈی گل ہے، اس پہ ہم پکے ہو جائیں گے، چاہے وہ بعد میں گیڑا ہی کرا دے۔ تو بھائی صاحب اگر کوئی مالدار بندہ کوئی وعدہ کر لے یا امید دلائے تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس ہے ہی اتنا کہ اس کے لیے یہ تھوڑا سا دینا 1 لاکھ 2 لاکھ کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہم توجہ کیوں نہیں کرتے؟ سارے خزانوں کا مالک تو وہ ہے، پاک پروردگار ہے۔ تو فقر اور تنگ دستی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو جو ڈراوا دیتا ہے وہ شیطان دیتا ہے۔ تو ایک تو فرمایا کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر، کہ بڑا گھاٹا پڑ جائے گا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ اب آپ دیکھ لیں، خرچ کرنے کا حکم بھی ایمان والوں کو ہے، اور کنجوسی کی ترغیب شیطان کی طرف سے ہے، اور حدیث میں فرمایا کہ حیا ایمان میں سے ہے، حیا ایمان میں سے ہے، اور قرآن بتاتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رسول حیا کا حکم دیں گے اور دیتے ہیں، اور شیطان تمہیں کس چیز کا؟ بے حیائی کا۔ حیا کا بڑا وسیع باب ہے، اس کے بارے میں کئی بار ہم بات کر بھی چکے ہیں، صوفیاء نے اپنی کتابوں میں حیا کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ 2 شعبان گزری ہے، امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہ حنفی کے اور کروڑوں حنفیوں کے امام۔ امام اعظم اس لیے ہیں کہ 4 بڑے جو فقہ کے امام ہوئے ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی اور یہ امام اعظم، ان 4 میں صرف امام ابو حنیفہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی، صحابہ کرام کا دور پایا۔ حضرت امام اعظم کا مقام یہ ہے کہ حضور داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا، اور خواب داتا صاحب نے دیکھا حضرت بلال حبشی کے مزار شریف پر ملک شام میں، کہ جان عالم علیہ السلام باب
بنی شیبہ سے داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ایک بابے کو اٹھایا ہوا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کون ہے جس کو حضور نے اس طرح شفقت فرمائی ہے؟ تو میرے آقا میرے دل کی بات سے خبردار ہوئے، آگاہ ہوئے، اور حضور نے میرے عرض سے پہلے مجھے فرمایا اے علی حجویری، یہ تیرا اور اس خطے کا امام ابو حنیفہ ہے۔ سید و سادات حضور پر نور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 2 سال رہے، بڑے بڑے آئمہ، اولیاء، صلحاء امام اعظم کی صحبت سے مستفید ہوتے رہے، اور یہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابی داؤد، نسائی، اور پھر اس کے بعد اور اس سے قبل، یہ سارے محدثین جو ہیں یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ امام اعظم کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بخاری و مسلم والے سارے ائمہ حدیث امام اعظم کے بعد کے ہیں، امام اعظم پہلے ہوئے ہیں۔ اور امام اعظم کے پاس کیا ہے؟ فقہ، اور فقہ کیا ہوتی ہے؟ سوجھ بوجھ، اور فقہ جب دینی اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں تو مطلب ہے دین کی سمجھ بوجھ، اور یہ ملتی کس کو ہے؟ سیاستہ کی حدیث ہے کہ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ یعنی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ خود غور کریں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے، تو یہ نہیں آگے فرما اللہ اسے جنت دے دیتا ہے، جنت تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو انعام دیتا ہے وہ دین کی سمجھ ہے۔ اور امام اعظم ایسے فقیہ ہوئے ہیں کہ امام شافعی جو خود فقہ شافعی کے مقتدا ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فقہ کے اندر سارے فقہا امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا تذکرہ چلا تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں طویل مدت ان کی خدمت میں حاضر رہا، وہ صبح سے شام تک یہی درس تدریس کا سلسلہ، لوگوں میں بیٹھنے کا سلسلہ، میں ان کو اتحیات کی صورت میں ہی دیکھتا تھا، اتحیات کی صورت میں۔ تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو قدموں کو دراز کر لیا کریں، کو تھوڑا اس سے ٹانگوں کو راحت مل جاتی ہے۔ اب لفظ یہاں پر آپ کو ہم یہاں لے کر آئے تھے، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جب لوگ سامنے ہوں، یہ جملہ غور سے سنیے گا، جب لوگ سامنے ہوں تو میں ان سے حیا کروں کہ ان کے ہوتے ہوئے میں اپنے قدموں کو دراز نہ کروں۔ تو فرمایا کہ جب میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں تو کیا میں اپنے رب سے حیا نہ کروں؟ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ لوگ کی سامنے ہون تے بندہ پیر نہ کھلارے کہ یار اچھا نہیں لگتا، تو فرمایا لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے تو قدم دراز نہ کروں، کیا تنہائی میں اپنے رب سے حیا نہ کروں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے کہ مارے جاؤ گے اگر خرچ کیا تو خسارہ ہو جائے گا، وَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا۔ تو ایک تو یہ حیا ہے جس کے بارے میں ذکر ہو گیا، اور دوسرا بندہ گناہگار ہو اور بے حیا ہو اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں، گناہ ہو جائے اور گناہ پر بھی اسے حیا اور حجاب ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، کہ چنگے خطا کاروں نے جڑے خطا تو بعد رب کو ڈر کے توبہ بھی کر لے۔ اب شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ فحشاء کا اور فقر کا، تنگ دستی کا ڈراوا دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ خود بے حیا ہے۔ کتنا بے حیا ہے کہ اس سے کہا کہ ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، بجائے اس کے کہ معافی مانگتا
اور کہتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا. اکڑا رہا. تو جس طرح وہ اکڑا رہا اپنی غلطی پر، ایسے ہی گناہگار کو اس خطا کے اوپر، اس غلطی کے اوپر بندہ بضد ہو جائے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے. امام اعظم ہی رحم کی بات سن لیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، تو کسی بات میں ایک بندہ ان سے بات کر رہا تھا. اہل عرب کا طریقہ ہے، جس طرح ہم عام پنجابی میں کہہ دیتے ہو اللہ تو ڈارو ہے، تو عرب والے کہہ دیتے اتق اللہ، اللہ سے ڈر. تو اس نے اثناء کلام دوران گفتگو امام اعظم سے کہہ دیا ابو حنیفہ اللہ تو ڈر. امام صاحب ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، فوراً ٹیک ہٹا دی، سر جھکا لیا، رنگ پیلا ہو گیا اور جھکی ہوئی نظروں سے کہا اللہ کے بندے اللہ تجھے جزا دے، تو نے سچ کہا ہے، بندے کو اپنے رب ہی سے ڈرنا چاہیے. لیکن ہمیں اگر کوئی کہے گا کہ چلو چل تو ایڈا وڈا سانو آیا اللہ تو ڈران والا، تیرے نالوں بہت ڈردے ہیں، چل، ہم اس میں ضد کے اندر آئیں گے. تو حیا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے شیطان، عرشوں کے مالک نے فرمایا، اور تمہیں تنگ دستی کے اندیشے دلاتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے تو مارے جاؤ گے. وہ تو تھا شیطان. اب چونکہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہوا ہے، اور سانو منن والے ہو، تو اپنے ماننے والوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اور اللہ وعدہ فرماتا ہے تم سے بخشش کا، وفضلا، اور فضل کا. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا اور فضل والا ہے. شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے فضل کا. اب بات کن سے ہو رہی؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے. تو اگر مجھے مانتے ہو تو پھر شیطان کی نہ مانو. وہ تمہیں ڈرائے گا کہ اگر تم نے راہ میں خرچ کیا تو نقصان ہوگا، ہم تم سے فضل کا وعدہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. آج یہ 10ویں آیت ہے جس کا آغاز ہم کر رہے ہیں. یہ بھی تیسرا پارہ سورہ بقرہ ہی ہے، 278 اور 279. اللہ رب العزت فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو سود باقی رہ گیا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اے ایمان والو اگر تم ایمان رکھتے ہو، اللہ رب العزت کو مانتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو. پہلے سود کی حرمت نازل ہوئی، سود سے منع کیا گیا، بعد میں اس کے مختلف احکامات بیان کیے گئے. انہی کا ایک سلسلہ یہ ہے آج کی آیا مبارکہ. سود ہو گیا جی حرام، اوکے ہو گئی بات، کوئی ابہام نہیں رہا، اب سود کا لین دین نہ کیا جائے. اب اگلا مسئلہ یہ تھا کہ آرڈر اب نازل ہوا ہے، لیکن پچھلے سودی ایگریمنٹ موجود ہیں، جو لوگوں سے لین دین کیا ہوا ہے، لوگوں کو رقم دی ہوئی ہے، اس پر سود لے رہے ہیں. اب کیا حکم ہے اس کے بارے میں کہ وہ لیتے رہیں؟ تو اللہ نے اس آیت میں وہ بیان فرمایا کہ ہن وہ بھی چھڑ دیو. وہ پچھلے معاہدے جو سودی تھے وہ کل عدم ہو گئے، اب اس کو ترک کر دو. ہاں، اصل مال جو تمہارا بطور قرض گیا تھا وہ واپس لینے کے حقدار ہو، وہ تم واپس لوگے. 1,00,000 روپیہ دیا تھا، یہ اس دور کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اب تو سرے سے اجازت ہی نہیں نا، اگلی آیت پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ.
10,000 روپیہ دیا تھا سود پر، اس کا ماہانہ 50 روپیہ لے رہے تھے۔ اب آ گیا حکم، پہلے سود کی حرمت یعنی اس کا حرام ہونا نہیں تھا، چل رہا تھا۔ دین اسلام دین فطرت اسی لیے ہے کہ وہ درجہ بدرجہ احکامات کو بیان کیا گیا اس دین کے اندر، یکدم ایک چیز نافذ نہیں کی گئی، آہستہ آہستہ فطرت انسانی جو تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دھیرے دھیرے ان پر حکم نازل کیے جائیں کہ اس کو تسلیم کرتے چلے جائیں اور عمل کرتے چلے جائیں۔ تو اب یہاں پر یہ تھا کہ وہ سود لے رہے تھے، اصل رقم مقروض کے پاس تھی، قرض خواہ اس کے اوپر سود لے رہا تھا، اب سود کے حرام ہونے کا حکم نازل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہون جڑے پیسے بچ گئے نے نا سودی، اصل رقم نہیں، وہ ترک کر دو۔ اور بڑی لطف دے آخر کے اندر، اچھا پہلے بات ہوئی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور آیت کا اینڈ ہوا ان کنتم مؤمنین۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ بڑی حسین رمز ہے، یہ تنبیہ بھی ہے اور محبت کی رمز کا کلام بھی ہے۔ پائی جے تیرا میرے نال تعلق ہے نا تو پھر سیدھی جی گل ہے، تو ہن اج تو بعد اوتھے نہیں جانا۔ نہیں اجے بھی سمجھ آئی؟ اس تو اگے مثال کی رہی ہے تو ٹھیک ہے نا جناب؟ جے تا آپا ہن کٹھیاں رہنا ہے تے پھر آج تو بعد اے نہیں چلنا، یہ ہماری روٹین وائز ہے نا۔ اللہ تعالیٰ شروع بھی اس سے فرما رہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا اور چھوڑ دو ما بقی من الربا، جو سود باقی رہ گیا، ان کنتم مؤمنین، جے سانو مان دے ہو۔ ظاہری بات ہے جی، ایک طرف اتنا بڑا مال نفع، ٹھیک ہے، یکدم اس سے دستبردار ہو جانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ پھر دوسری بات کہ جب یہ سودی کاروبار ہو رہا تھا تب حرام نہیں تھا، اب حرام ہے، اس کو بھی تو دل اور دماغ میں بسانا ہے نا کہ اب یہ حرام ہے، اب یہ ناجائز ہے، اب یہ ناپاک ہے۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے کس حسین انداز میں فرمایا، وہ ایمان والو ہون چھڑ دیو، وہ جو رقم ہے وہ چھوڑ دو، اصل رقم تمہیں لینے کی اجازت ہے، اصل رقم لینے کی تمہیں اجازت ہے۔ سود کا معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اس کے بارے میں ایک دو حدیث آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں گے۔ ابھی گزشتہ ماہ گزرا معراج شریف کا، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی یہ حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا اتیت لیلۃ اسری بی علی قومی، فرمایا معراج کی رات میرا گزر علی قوم، ایک قوم پر سے ہوا، بطونہم کالبیوت، ان کے پیٹ گھروں جیسے تھے، ان کے پیٹ گھروں جیسے تھے، فیہا الحیات ترا من خارج بطونہم، اور ان کے پیٹوں میں جو گھروں جیسے تھے، بڑے بڑے پیٹ تھے، ان میں سانپ تھے جو پیٹوں سے نظر آتے تھے۔ آپ کو یاد ہے ایک مدت سے میں عرض کر رہا ہوں، لوگ اس کا معنی اور مفہوم غلط لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کسی نے غلط لینے کی کوشش کرنی ہی ہے تو ہم اس کو دعوت حق کی دے سکتے ہیں، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اختیار موجود نہیں ہے۔ نعت خوانی ہو، نقابت و خطابت ہو، حق اس میں کیا ہے کہ وہ بات نہ کہی جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا مذاق اڑا رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا مذاق اڑا رہی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے وائز بھی اس طرح کرتے ہیں، جی یہ تے جی سپاں تو ڈرائی جاندے نے، جی یہ تے بچھو
بچھواں دا رولا پا انہاں دیاں قبراں چ سپ ہونے نے، مولویاں دیاں قبراں چ بچھو ہونے نے۔ آپ مولوی کو ہٹ نہیں کر رہے، اگر علم ہے اس صورت میں کہہ رہا ہوں، آپ مولوی کے لفظ کے پردے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہٹ کر رہے ہیں۔ یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں سنن ابن ماجہ کی ہے، جو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چشمان کرم سے ملاحظہ فرمایا اس کے اندر حیات، اس کے اندر سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ فقلت من هؤلاء یا جبریل، آقا علیہ السلام نے جبریل پاک سے فرمایا یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ قال، جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی هؤلاء اکلۃ الربا، حضور یہ سود کھانے والے ہیں، یہ سود کھانے والے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس حدیث شریف کے اندر جو سود کھانے والے ہیں ان کا انجام یہ دکھایا گیا، کیونکہ پیٹ دنیا میں بھی نہیں نہ بھرتے۔ حدیث پاک میں فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، پیٹ کے لیے فرمایا یہ ایسا برتن ہے جسے دنیا کی کوئی چیز بھر نہیں سکتی سوائے مٹی کے، اور وہ مٹی قبر کی ہے، اور وہ مٹی کہاں کی ہے؟ قبر کی مٹی ہے، تو بھرنی نہیں ہے۔ تو اب وہ سودی کا معاملہ کیا ہے؟ وہ مال کی بڑھوتی کے لیے ایسا کر رہا ہے، اس میں اضافہ ہو جائے، اس میں اضافہ ہو جائے۔ ایک تو آقا علیہ السلام نے یہ منظر ملاحظہ فرمایا معراج کی رات سود کا لین دین کرنے والوں کے معاملے میں کہ ان کے شکموں کے اندر سانپ بھرے پڑے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث پاک اور سماعت فرمائیے، حضور سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا سود ہی کے بارے میں کہ 36 برائیاں ہیں سود کے اندر، قباحتیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک سودی عمل پر جو عذاب ہے، جو گرفت ہے، جو اس کے نقصان ہیں ظاہر اور باطن کے، وہ 36 ہیں۔ اور ارشاد فرمایا ان 36 میں سے سب سے چھوٹا یہ ہے کہ جس طرح کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، اور بعض جگہ پر لفظ نکاح کی جگہ زنا کا تذکرہ بھی ہوا، تو یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، نمبر ایک۔ اور دوسرا کہ یہ سخت برا عمل ہے، قبیح عمل ہے ہر صورت کے اندر۔ تو فرمایا جتنے بھی تمہارے ذہن میں خیال ہے نا، اس برائی کو کس لیول کی برائی سمجھتے ہو کہ کوئی بندہ دنیا کے پاکیزہ ترین رشتے ماں کے ساتھ برائی کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور خدا نہ خاصہ اگر کوئی ایسا کرے تو تمہارے ذہن میں اس کے بارے میں کیا کیا آئے گا؟ یہ گندا ہے، یہ غلیظ ہے، یہ پلیت ہے، یہ ملعون ہے، یہ راندہ درگاہ ہے، یہ رب رسول کا مخالف ہے، کیا کیا کچھ آئے گا۔ فرمایا سود کی برائیاں ان 36 برائیوں میں سے یہ سب سے چھوٹی ہے، باقی جو ہیں وہ اس سے آگے ہیں۔ اچھا، سود کے اندر جو چیز، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ابھی کہ مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ ہم تمہیں دیں گے، اور شیطان کہتا تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے، وہاں دینے کا وعدہ ہے، یہاں کنجوسی کا مشورہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو رب فرماتا ہے نا ہم اضافہ کریں گے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور جو شیطان ڈرا رہا ہے نا تنگ دستی سے، وہ جیبوں 100 روپیہ جاندہ وخدہ پیا ہے۔ اور سوال کس گل دا ہے؟ یؤمنون بالغیب۔ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں ملنے کہ نہیں ملنے، انہوں نے کہا پتہ نہیں علی گل کیڑی ہوئی، مالک نے جو وعدہ کیتا ہے گل ختم، مالک کریم نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اور یہ دور گزرتے گزرتے برائیوں میں اضافہ ہوا۔ حضرت پیر پٹھان خواجہ سلیمان
سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی شروع ہوئی نا، پہلا دن تھا 12ویں صدی کا، تو پریشان بیٹھے تھے، تو کسی نے ان سے عرض کیا حضور آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو خواجہ سلیمان توسوی رحمت نے فرمایا 12ویں صدی شروع ہو گئی، پچھلی برکات نہیں ہوگی، وقت اور بدل جائے گا، لوگوں کے انداز بدل جائیں گے۔ اور حضرت خواجہ پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہوئے بیان کیا کہ جب میں پڑھتا تھا مدرسے کے اندر تو ایک لڑکا آیا، اس نے کہا کہ میں نے فلاں علاقے میں جانا ہے، یہ میرے پاس پیسے زیادہ ہیں، پہاڑی سفر تھا، تو راستے میں گر جانے یا اس قسم کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، تو حفاظت کے لیے یہ پیسے آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں، تو ان کو رکھ لیں۔ تو ان طلباء نے پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے جو کلاس فیلو تھے انہوں نے کہا وہ جو طاق بنا ہوا ہے نا، طاق چھوٹی چھوٹی باریاں بنی ہوتی تھی، اوتھے رکھ دے۔ تو وہ کئی ہفتوں کے بعد آیا بندہ اور سیدھا وہیں طاق کی طرف گیا تو پیسے وہاں موجود تھے اور اتنے ہی تھے۔ تو پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہوں وقت بدل جانا ہے، تو وہ 12ویں صدی تھی، یہ 14 سے اوپر 15ویں کا سفر ہے۔ تو سودی لین دین کے اندر جو سب سے بڑا خطرہ اور خدشہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا ایک، اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ شیطان ڈراتا ہے تمہیں، اسی تواڈے نال فضل دا وعدہ کر لیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ سودی کو نقد و نقد نظر آ رہا ہے کہ آگے بھئی اور آگے اور آگے اور آگے۔ عرشوں کے مالک نے سورہ روم کی 39 نمبر آیت میں فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جڑا تسی سود حاصل کر دے ہو نا تو وہ تمہارے مال میں داخل ہو کر مال بڑھتا ہے، فَلَا يَرْبُ عِندَ اللَّهِ، فرما اللہ کے نزدیک کوئی نہیں بڑھتا، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تانوں یہ نظر آندہ پیا ہے کہ سود بڑھ گیا، یعنی پیسے میں اضافہ ہو گیا، لاکھ کے پیچھے لاکھ بھی ساڈا پکا تے 10,000 بھی مہینے بعد پکا، فرمایا یہ تمہیں نظر آتا ہے، فَلَا يَرْبُ عِندَ اللَّهِ، لیکن یاد رکھو یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور فرمایا جو زکوٰۃ و خیرات اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اور دیتے کس لیے ہو؟ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور جناب وجہ اللہ کا اگر اور آسان پنجابی میں مانا تو میں وہ لفظ یہاں نہیں بول سکتا کیونکہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پنجابی میں ایک بات کہتے ہیں کہ یار اے کام میں تیرے منہ نو کیتا ہے، آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ اے کام میں اتنا خرچہ میں تیرے منہ نو کیتا ہے۔ اب وہ لفظ منہ والے اپنی جگہ رہ گئے، اب اس پہ غور کریں۔ فرمایا جو مال تم سود حاصل کرنے کے لیے قرض دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کے بڑھتا رہے تو اللہ کے نزدیک نہ بڑھے گا۔ ہاں جو مال تم زکوٰۃ و خیرات دیتے ہو اور تریدون وجہ اللہ، ارادہ کرتے ہو رب کو راضی کرنے کا، تو اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو وہی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں جی؟ اپنا مال بڑھانے والے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی واضح طور پر ارشاد فرما دیا جس میں کوئی ابہام نہیں، شک شبہ نہیں، کوئی کسی قسم کا ایمان والے کو تردد نہیں ہو سکتا۔ ذرا اس پہ غور کریں، سورہ بقرہ کی 276 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ،
اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اگلی بات بعد میں کریں گے، اگلا حصہ سوال آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جس چیز کو رب مٹائے بندہ کیسے یہ مان لے کہ وہ چیز بڑھ رہی ہے؟ اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا، آسان لفظوں میں مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، سود کے اندر ابتدائی طور پر بندے کو مال کی بڑھوتری، اضافہ نظر آتا ہے، لیکن فرمایا اس کا اینڈ، اس کا انجام خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اچھا، جب یہ میں الفاظ کہہ رہا تھا تو آپ کے ذہن میں ممکن ہے کئی لوگوں کے چہرے آگے ہوں کہ فلانا تے آخر تک سود کا کام کرتا رہا تے موت چ رہا، تو کیا خیال ہے اینڈ ہو گیا؟ وہ مر چکا ہے، اینڈ ہو گیا؟ ابھی تو بہت وقت باقی ہے۔ قبر، حشر، اصل خسارہ تو قبر کا ہے، اصل گھاٹا تو قیامت کا ہے۔ سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دن فرمایا، کنگال کون ہوتا ہے؟ عرض کی حضور جے کو درم دینار روپیہ پیسہ نہ ہوئے؟ فرمایا نہیں، کنگال وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے بعد نیکیاں ہوں گی، ذکر، فکر، نماز، نوافل، صدقات، خیرات، بہت کچھ ہوگا، لیکن نال ہی کسی نو گال کڈی ہوئے گی، کسی نو مکہ ماریا ہوئے گا، کسی دا حق کھادا ہوئے گا، کسی پہ زیادتی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چگلی کھائی ہوگی۔ تو فرمایا وہ سارے ہی لوگ اللہ کے دربار میں آ جائیں گے، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی، اس سے تھپڑ مارا، اس نے میرا حق کھایا، میرا مال دبایا۔ تو فرما اب اس نیکیاں والا بندہ جو ہے، اس کی نیکیاں ان دعویٰ کرنے والوں کو بدلے میں دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ دعوے والے ختم نہیں ہوں گے، بندے کی نیکیاں ختم ہو گئیں۔ اب کیا کیا جائے؟ فرما اب یوں کرو کہ یہ جو مدعی آ رہے ہیں، اس نے جس نے زیادتیاں کی ہیں، اب یوں کرو کہ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں لکھ دو، اور فو ہوگا کہ ڈھیر نیکیاں لایا، سب ختم ہو گئیں، اور اپنے کھاتے میں کیا آیا؟ اگلے کے گناہ۔ تو سرکار فرماتے کنگال کنگال وہ ہے جو اتنا کچھ لایا لیکن پھر بھی پلے نہیں رہا۔ اور میں نے کئی بار یہ حدیث پاک ذکر کی آپ کے سامنے، آج پھر چھڑ رہی ہے بات تو عرض گزار ہوں۔ یہ حدیث پاک جب میں نے پہلی بار پڑھی تو کئی بار مطالعے کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ حیرانگی کی دنیا میں کھو جاتا ہے۔ اس میں سے ایک مقام یہ بھی تھا، حضور پر نور علیہ السلام نے جب یہ کلمات فرمائے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ جو ابھی میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ارشاد فرمایا، مفہوم پیش کر رہا ہوں، فرمایا لوگو اپنے اپنے معاملے یہی حل کر لو۔ آنکھوں سے اشک بہنا امت کی فکر ہے نا، فرما اپنے معاملے یہی حل کر لو جیتے جی، کل قیامت کے دن ہر بندہ ایک دوسرے کے خلاف اللہ کے دربار میں دعوے کرے گا، کل معافی نہیں ملے گی۔ آج ہزارہا گہرے جگری یار بھی ہو نا، آج نہ کہ یار تیرے پاس لکھاں دا خسارہ بھی سہ لیا، لیکن آپ کو یاد ہوگا 2-4 جمعے پہلے ہم نے آیتیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بندہ بچنے کے لیے کہے گا کاش میرے بیٹے بھی لے لیے جائیں، بیٹیاں بھی لے لی جائیں، میرے عزیز رشتہ دار بھی، میرا سارا مال بھی لے لیا جائے، انہاں نو عذاب ہو جائے لیکن میں بچ جاواں۔ یاد ہے کچھ مضمون؟ تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لوگو یہی اپنے معاملے حل کر لو، وگرنہ کل ہر بندہ دوسرے کے خلاف اللہ کے دربار سے داد طلب کرے گا، اور کل کی رضامندی پھر پیسوں سے نہیں ہوگی۔ پیسے تو آئے نہیں، پچھلے جمعے کی آیتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، پیسہ تو اس دن چلے گا ہی نہیں، پھر کیا چلے گا؟ نیکیاں، اور نیکیاں بھی اگر نام کو نہ ہوئی تو پھر کیا چلے گا؟ مظلوم کے گناہ ظالم کے کھاتے میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث ذکر ہو رہا ہے کہ اینڈ سود کا خسارہ ہے، اینڈ اس کا کیا ہے؟ گھاٹا ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات،
اور صدقات کو، خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اچھا، صدقے کو کیسے بڑھاتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جس طرح کوئی بچیا بچھیرا لے کر پالتا ہے تو وہ بڑی گائے اور بیل بن جاتا ہے، ایسے ہی اگر کسی نے ایک گٹلی اللہ کی راہ میں خیرات کی، گٹک جتنی چیز بھی، کھجور کی گٹک، تو اللہ اس کو بڑھائے گا، قیامت والے دن اس کا اجر پہاڑوں کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالی کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ایک گناہگار تے اتو نہ شکرا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں آپ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، جنازے میں کچھ تاخیر تھی، سخت دھوپ تھی، ایک مکان کی دیوار نے سایہ کیا ہوا تھا تو آپ اس کے سائے میں کھڑے ہو گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مکان والا امام اعظم کا مقروض تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزنس مین تھے، ریشم کے کپڑے کا کاروبار تھا، خود ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزاری، انہوں نے ورکر رکھے ہوئے تھے، ملازم، جو ان کا مال دیگر ممالک میں منڈیوں میں لے کر جاتے تھے۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا کہ حضرت امام اعظم نے کبھی کسی بادشاہ امیر وزیر کا تحفہ قبول نہیں کیا اور نہ ہی کبھی وہ ان کے دروازے پر گئے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ اپنی حاجات لے کر آتے تھے، تو اسی طرح یہ گھر والا بھی ان کا مقروض تھا۔ تو جب آپ کو معلوم ہوا کہ گھر والا مقروض تھا تو آپ نے دستک دی، وہ سمجھا کہ آج امام صاحب خود آ گئے، یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امام اعظم دروازے پہ ہوں گے، تو وہ ابھی ان گنت منصوبے سوچ رہا تھا کہ کیسے سوری کروں اور مزید ڈیٹ مانگوں کہ اتنی تاریخ کو پیسے دے دوں گا۔ وہ کچھ بولنے نہیں لگا تو امام اعظم نے فرمایا میں تمہیں صرف یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ تم میرے مقروض ہو، میں نے وہ سارا پیسہ تمہیں معاف کیا۔ حضور وجہ کیا ہے؟ فرما وجہ یہ کہ تیری کاندھ دا جڑا پرچھاواں ہے نا، یہ دے وچ میں کھلو گیا تو میں ڈر لگتا ہے کدھر سود وچ نہ آ جائے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ میرا معاملہ سود کے اندر، حالانکہ امام اعظم، ہم امام اعظم کے دسترخوان کے ریزہ خار ہیں، اے جڑا فٹافٹ تسی آج مسئلے پوچھ دے ہو، جانور کے پاؤں میں یہ عیب ہے قربانی ہو جائے گی، بندے نے 3 طلاقیں دے دی ہو جائیں گی، فلانی شے الگ چلی گی، روزہ بچ گیا، سمجھا رہی ہے؟ یہ سارے کا سارا دسترخوان ابو حنیفہ کا لگایا ہوا ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مسئلے نہیں آتے کہ یہ دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا سود نہیں ہے، لیکن تقوی۔ اب دیکھیں نا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بی بی آتی ہیں، انہوں نے کہا جی میں سوت کٹ دیاں، تو بادشاہ کے سپاہی مشلیں لے کر گزرتے ہیں، کچھ تند اس کی روشنی میں پڑ جاتے ہیں، تو کیا وہ اٹیاں فروخت کرنا اور اس کا سارا مال لینا میرے لیے جائز ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو بشر حافظی کی لگنی ہے؟ کہا جی میں حضرت بشر حافظی کی ہمشیرہ ہوں۔ فرمایا تیرے واسطے جائز نہیں، اونج جائز ہے۔ تقوی کا لیول ہے، پرہیزگاری کا یہ لیول ہے۔ کھانے کا اثر بندے کی طبیعت پر ہوتا ہے، کھانے کا اثر بندے کی طبیعت پر ہوتا ہے۔ حضور سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر کسے نو کھلایا کر پر ہر کسے دا کھایا نہ کر۔ کتنی بڑی بات ہے، کھلا ہر کسی کو دے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلی زیارت جو میں نے حضور علیہ السلام کی جب حضور مدینہ پاک رونق فروز ہوئے، تو دیدار کے بعد جو پہلے میٹھے بول میں نے زبان اقدس سے سنے وہ یہ تھے کہ لوگوں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اور ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔
پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے؟ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں وہ گل آج تکر دل وچ وسدی پئی ہے، نہ وہ پہلی دید بھول سکا اور نہ وہ ارشاد کبھی آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ احادیث مبارکہ بھی ذکر ہو گئی، اور ابھی آیت کا اگلا حصہ ہم نے پڑھنا ہے۔ عرشوں کے مالک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مانتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ وَذَرُوا، چھوڑ دو، مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اب تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم مزید اس پہ منافع لو۔ اور پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کرو، یعنی ہم نے آرڈر دے دیا، حکم دے دیا، ساڈا آرڈر ہی کافی ہے۔ میں ایک تصوف کے نقطے پر توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ آیت کا ترجمہ پھر سنیں، اے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنوا اتقوا اللہ، جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، جو باقی رہ گیا سود سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے۔ یہ حکم ہے، یہاں پر کوئی چیز نہیں بیان کی گئی کہ تانوں اجر دیاں گے، تانوں جنت دیاں گے، تاڑے درجے بلند کر دیاں گے، رحمت کر دیں گے۔ یہاں صرف گل بھی اتھوں شروع ہوئی، او منن والے ہو ہون چھڑ دیو، جے مان دیو، آسان سا یہ ہو گیا۔ یہاں کوئی چیز نہیں بیان کی گئی کہ تمہیں یہ اجر دیں گے، یہ اجر دیں گے۔ وجہ وہ منن والا کیڑا ہویا جیڑا آکھے جی اچھا جی انج کریں گے، پھر تو کی دیں گا؟ پھر تو کیا دے گا؟ تو کیا دے گا؟ یہ تو کاروبار شروع ہو گیا۔ ایمان والے کے لیے یہی ضروری ہے کہ جو عرشوں کے مالک نے فرما دیا اس پہ سر کو جھکا دے کہ میرے رب کا حکم آ گیا۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کرو، کیا کہ جو ہم نے کہا ہے کہ جو سود پچھلے تمہارے معاملے ہیں، اصل رقم لے سکتے ہو جو قرض دی ہے، لیکن اب اگر کھاتا بن رہا ہے کہ سود چڑھا ہوا ہے وہ تم نہ لو، لیکن اگر تم ایسا نہ کرو، یعنی ہمارے اس حکم پر عمل حکم کے بعد بھی نہ کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأْذَنُوا، تو یقین کر لو، بِحَرْبٍ، لڑائی کا، جنگ کا، من اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ اگر تم اس سے باز نہیں آئے تو پھر یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا۔ پھر اعلان جنگ ہے، پھر کیا ہے جی؟ اعلان جنگ ہے۔ اس پر اگرچہ پہلے بھی گزارش ہو چکی ہے، لیکن آیت کے تحت یہ عرض گزار ہوں کہ قرآن پاک میں صرف یہ ایک مقام ہے جو ایمان والوں کو فرمایا گیا کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، اور حدیث کی دنیا میں صرف ایک شعبہ ہے جہاں اعلان جنگ فرمایا گیا، اور وہ کیا ہے؟ من عاد لی ولیا، جیڑا ساڈے ولی نال دشمنی کرے، فقد آذنتہ بالحرب، تو اس کے ساتھ ہمارا اعلان جنگ ہے۔ زکوٰۃ نہیں دی، اعلان جنگ نہیں فرمایا، صدقات و خیرات نہیں کیے، اعلان جنگ، اور بہت ساری چیزوں، شراب سے روکا، جوئے سے روکا، زنا و بدکاری سے منع کیا، سب امور ہیں، حرام ہے، سخت عذاب ہے، لیکن جنگ کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ لیکن سود کا معاملہ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ فرماتا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جان لو، یقین کر لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کا۔
کوئی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں. اگر ایمان کی رمق رتی برابر بھی ایمان کا کوئی حصہ دل کے اندر ہو تو کوئی ایمان والا سوچ بھی نہیں سکتا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کا. ایک اور دوسرا کہ اس کے پاس یہ سوچ نہ ہو کہ پلا رب نہ لڑنے والا بھی کدی جیتیا ہے. اللہ تعالیٰ سے لڑنے والا کبھی فاتح نہیں ہوا, کبھی فاتح نہیں ہوا. وہ مفتوح ہی رہے گا, مغلوب ہی رہے گا, شکست اس کا مقدر ہے. اور پھر فرمایا وَإِن تُبْتُمْ, اور اگر تم توبہ کرو. اعلان جنگ کی بات بھی کر دی اور ساتھ ہی فرما جے تسی توبہ کرو فَلَكُمْ, تو تمہارے لیے رؤوس اموالکم, اصل حصہ اپنے مالوں کا, لا تظلمون, نہ تم ظلم کرو, ولا تظلمون, نہ تم پہ ظلم کیا جائے. اے ایمان والو, ذرا دھیان رکھیے گا جی, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو. اور ہاں اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے. جو مال دیا ہے وہ لے لو, لیکن اس کے اوپر سود لینے کی اجازت نہیں ہے. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تواڈے تے ظلم ہوئے تے نہ تسی کسے تے ظلم کرو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے تم سے قرض لیا ہے وہ بھی تواڈے پیسے نہ دبے, بلکہ وہ تمہیں تمہارا اصل مال واپس کر دے. اور دوسرے نمبر پر تم سودی مال اس سے واپس, سود نہ لو, اپنا اصل مال لے لو. یعنی کسی سے مال لینا اس کو بھی ظلم کہا, اور کوئی کسی کا مال دبا لے اس کو بھی کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے جناب؟ ظلم ہے. اور ظلم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ کام نہیں ہے, اس کو ظلم کہا گیا. سود, حضور پر نور شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبریں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ لوگ سود کا لین دین کریں گے, لیکن نام بدل بدل کر. دھندا کیا ہوگا؟ سود کا. کریں گے کیا؟ نام بدل بدل کر. بولی والی کمیٹی, اب نام کیا ہے؟ بولی والی کمیٹی. اور ذہن میں کیا جی؟ لو جی کمیٹی پائی دی ہے, سارے پاندے نے. کمیٹی تو جائز ہے, لیکن بولی والی کی ساتھ جو تخصیص ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ کمیٹی ایک بندے کی نکلی, نام اس کا نکل آیا پرچی میں, اور دوسرے نے کہا کہ تم یہ کمیٹی مجھے دے دو 50,000 کم کر کے, 40,000 کم کر کے, 1,00,000 کم کر کے مجھے دے دو, کیوں کہ اس کو ضرورت ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا جی. تو یہ خالصتاً ناجائز و حرام عمل ہے یہ بولی والی کمیٹی, لیکن کثرت کے ساتھ جاری و ساری ہے. نمبر کھیلنا, نمبر لیے جاتے ہیں. ایک ہے پرائز بانڈ جو گورنمنٹ انعام کا اعلان کرتی ہے. 100 روپے کا پرائز بانڈ ہے, 100 روپے ہی کا رہے گا, اور اس پر جو انعام ہے وہ حکومت دے رہی ہے. اس کے اندر کوئی دھوکہ, ڈنڈی مارنا, خیانت کا عمل شامل نہیں ہے. ایک ہے نمبر. اب نمبر کھیل کر مال ناجائز کیوں ہے, اور پرائز بانڈ کے اوپر جو انعام ہے وہ جائز کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے 100 روپے کا پرائز بانڈ خریدا, انعام نہیں نکلا, تو کیا وہ 100 روپے والا پرائز بانڈ ضائع چلا گیا؟ بولیں گے ذرا. نہیں گیا.
لیکن 100 روپے کا نمبر خریدا اور اس کا انعام نہیں ملا، انعام نہیں نکلا، تو کیا وہ نمبر پھر 100 روپے میں چل جائے گا؟ نہیں چلا۔ اگرچہ یہ اس پہ اس کے آگے جوا، قمار، یہ اگلے اس کے اوپر آگے وہ بھی آیتیں آئیں گی، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایسا عمل جیسا اس کی ایک تیسری شکل آپ دیکھیں ہمارے ہاں، اب بھی اس کی کئی شکلیں بدل کر آئیں۔ موٹر سائیکل دیں گے، پہلی قرآن اندازی پر جس کا نام نکل آیا بائک، موٹر سائیکل، اس کے حوالے، اور حوالے کرنے کے بعد کیا ہے کہ اس کو باقی قسطیں معاف۔ یہ بھی بالکل ناجائز و حرام ہے، شرعی طور پر یہ عمل بھی درست۔ تو بولی والی کمیٹی یا نمبر یا یہ تیسری شکل جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، اس طرح ان گنت ہے۔ ایک چوتھا بہت بڑا عجیب سا کام ہے، اور وہ یہ ہے، یار تو لاکھ روپیہ میرے نال پا نہ کاروبار چ تے مہینے دا 10,000 لئی جا۔ اب یہ کہنے والا بالکل آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، یا یہ شرعی مسئلہ نہیں جانتا، یا پھر وہی ہے کہ لوٹ لوٹیا شروع ہے۔ تو اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تے کاروبار چی پایا ہے۔ یہ کون سا کاروبار ہے کہ جس میں بہر صورت ہر مہینے 10,000 فکس فائدہ ہی ہوگا؟ یہ تو کوئی ایسا کاروبار نہیں، لہٰذا یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے، یہ آمدن بھی جائز نہیں ہے۔ باقی تفصیل جب اگلی آیت آئے گی نا، جس میں شراب کا تذکرہ بھی ہے اور جوئے کا تذکرہ بھی ہے، اس پر انشاءاللہ اس پہ مزید تفصیلی بات کریں گے۔ تو کیا فرمایا حدیث پاک میں کہ امت پہ وقت آئے گا کہ وہ سود کا لین دین کریں گے، لیکن کس صورت میں؟ کہ ان کے ناموں کو بدلتے رہیں گے۔ وہ ہماری آنکھیں اس وقت دیکھ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور سید العالمین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور چیز کو واضح طور پر بیان فرمایا، اور وہ چیز ہے کہ ایک وقت یہ بھی آئے گا، ایک وقت میری امت پر یہ بھی آئے گا کہ سود سے نہیں بچیں گے، چاہے ایسا ہو کہ کسی کو اس کی گرد ہی پہنچے۔ گر سمجھ دینا، مٹی اڈی تے کٹا پہ گیا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، ہم پاکستانیوں کی مثال لے لیں کہ پاکستان قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہ قرض کس چیز پر لیا گیا ہے؟ سود کے اوپر۔ بعضوں نے، ملکوں نے، کمپنیوں نے بلا سود دیا ہو تو دیا ہو، لیکن اکثر یہ ملک ہمارا جو ہے وہ سود کی لت میں ڈوبا ہوا ہے۔ نجات کیسے ملے گی؟ جب ہتھیار رکھ دیے جائیں گے کہ اسی اللہ رسول نہ نہیں لڑنا۔ غور کریں میں نے آپ سے کیا عرض کیا ہے۔ نجات کب ملے گی؟ جب یہ یقین کر لیا جائے، بندہ سرنڈر کر دے، سر جھکا لے، سجدے میں گر جائے کہ مولا نہ اسی تیرے نہ لڑن جوگے سی، نہ لڑن جوگے ہیں، کہ پچھلی پل معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کوئی توبہ کرے تو توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے جنگ کرنے والا کبھی فاتح نہیں ہو سکتا۔ تو اگر یہ جنگ بڑے بڑے لیول پر کی جائے اور بڑے بڑے انداز کے اندر کی جائے، تو مجھے یہ بتلائیے کہ شکست اور جو حال آج ہمارا ہو چکا ہے وہ لازم و ملزوم ہے کہ نہیں؟ گرد پہنچے گی سود کی۔ بعض لوگ اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ کہتے ہیں کہ بس جی پھر کی کریے، سود تے پھر مولویاں نہیں پہنچتا۔ اب پہلا جملہ یہ ہے، مولویاں نہیں پہنچتا۔ مولوی سود کا کام کرے گا تو جائز نہیں ہو سکتا، پیر سود کا کام کرے گا تو وہ جائز، بولیں گے ذرا، کسی خانقاہ کا سجادہ سودی لین دین یا حرام فعل کرے گا تو اس کے کرنے سے حرام کبھی حلال نہیں ہو سکتا۔ رول ماڈل، قابل تقلید اور جس چیز پر چلنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔
اللہ اور اس کے رسول کا حکم، کوئی کیا کرتا ہے اس کا جواب ہم نہیں دیں گے، ہم نے کیا کیا ہے اس کا جواب اللہ کے دربار میں دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں فرمایا، ذرا اس کو بھی غور کے ساتھ سن لیجئے، فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت والے دن کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جسے شیطان نے چھو کر پگلا کر دیا ہو، مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ سودیوں کی نشانی قیامت والے دن یہ ہوگی کہ جس طرح کسی نو جن چمبڑ جان تو اس کی حالت پراگندہ ہوتی ہے، بال بکھرے، چہرے کی رنگت اڑی ہوئی، الٹی سیدھی حرکتیں، قیامت والے دن سود والے اللہ فرماتا قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا غور سے سنیے، بہت بڑا ارشاد، اور اللہ کا ہر ارشاد بہت بڑا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، یہ ان کی حالت کیوں ہوگی کہ وہ قیامت کے دن کھڑے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے جن ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، ایسے بے ہدہ حالت کے اندر کھڑے ہوں گے؟ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ یہ جو تجارت ہے، یہ جو خریدو ایک چیز بیچ دیتی نفع دے نال، 10 روپے دی چیز سی 15 روپے دی بیچ دیتی، تو انہوں نے کہا تسی چیز بیچ دیتی، اسی بدلے چ پیسے دیتے نے کہ 1000 روپیہ دے کے اگلے دا بھلا نہیں کیتا، جے اسی پیسے نہ دیندے اگلا مر جاندا، انہیں اپنی ماں دی دوائی لیانی سی، اس کے گھر میں آٹا ختم تھا۔ تو ایک تو ہم نے احسان کیا، اتو مولوی ہو تسی سانو کہندے ہو کہ تہاڈا بیڑا غرق ہو جانا، مولوی کسی دا بیڑا غرق نہیں کر سکتا، وہ حق ہے۔ اور میں بار بار کہوں گا کہ لفظ مولوی کے پردے میں کوئی چھپنے کی کوشش نہ کرے، وگرنہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے تھے انسان سو رہا ہے، جس دن مرے گا جاگ جائے گا، اور وہ جاگنا پھر کسی کے کام، سود کو حرام کیا ہے۔ کاروبار کی کوئی ممانعت، بولیں گے ذرا، کاروبار کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، ارشاد فرمایا تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی تو وہ باز آ گیا، اللہ دا پیغام آ گیا تو وہ باز آ گیا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو عداوت کر رہا ہے، اس چیز سے منہ موڑ رہا ہے، اس نے دوبارہ سود لیا تو وہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ایک کاروباری مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، بیع سے یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نفع، کوئی بندہ کاروباری ہے وہ اپنی چیز پر کہاں تک نفع لے سکتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ دیکھیے یہ ایک کاغذ ہے، ممکن ہے کہ اس کاغذ کی قیمت 5 روپے ہو یا 1 روپے لگا لیں، 1 روپے کا کاغذ ہو، میں نے اس کو 1 روپے میں خریدا ہے، جب خرید لیا تو میں اس کاغذ کا مالک ہو گیا۔ اب میرے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کاغذ مجھے بیچ دو، میں کہتا ہوں خرید لو، وہ کہتا ہے جی کتنے پیسے، تو میں کہتا ہوں اس کے ہیں 10 روپے۔ خریدا کتنے کا ہے؟ 1
रुपए का, और अब बेचने के लिए कितने का बता रहा हूं, 10 रुपए का। वो 10 रुपए मुझे दे, मैंने 10 लिए और 1 रुपए में खरीदा गया कागज 10 रुपए के इव्ज उसके हवाले कर दिया, ये जायज है। ये क्या है? अब आ जाए दूसरी तरफ, 1 रुपए का कागज है, खरीदार मेरे पास आया, मैंने कहा ये 10 रुपए का है, उन्हें क्या जी के कटा लो भाई, तानू की दसा, मैनू आप 9.5 रुपए का आया है। पहले जैसी सूरत है बदल गई ना। अल्लाह की कसमें आप नहीं है सानू वारा खांदा, 9.5 रुपए का ते आया, तो हुण 50 पैसे भी तुहाडे तो ना लईए। अब ये क्या किया, झूठ बोला, और इस झूठ के जिमन में क्या किया, मजीद कसमें बोले, कसमें खाई। और हदीस पाक में फरमाया, माल बेचते वक्त अल्लाह के मुबारक नाम की झूठी कसमें ना खाया करो, माल बिक जाएगा लेकिन बरकत उठ जाएगी। इससे क्या होगा, बरकत उठ जाएगी। तो करना क्या है, 1 रुपए की चीज जो मेरी मलकियत है, जब मैं शरीयत के दरवाजे से सवाल पूछता हूं तो वो मुझे 100 रुपए की, 10,000 की, 1 लाख रुपए की फरोख्त करने की इजाजत देती है शरीयत इस्लामिया। लेकिन मशरूत इजाजत है। मशरूत नंबर 1, उसमें झूठ शामिल और उसमें धोखा शामिल, और तीसरा ये भी काम ना हो कि जब लोगों पर तंगी का वक्त हो तो ये बंदा आसानी ना करे, क्योंकि हदीस में फरमाया तुम जमीन वालों पे रहम करो, अर्शों का मालिक तुम पे रहम फरमाएगा। तो गिरामी कदर हज़रात, अर्ज ये थी कि ये जो सिलसिलाकार है कि नफे लेने की मिकदार मुअय्यन नहीं है हमारे यहां, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि नफा लेने की मिकदार मुअय्यन नहीं है तो उसमें ये चीजें भी बयान कर दी, झूठ ना हो, धोखा ना हो, और तीसरा अगर तंगी का वक्त हो तो फिर उस वक्त वो अपने माल को रोके ना, जैसा आटे की किल्लत। जवाज अपनी जगह मौजूद है कि आप 10 रुपए की चीज 50 में फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन जब मखलूक खुदा की गुर्बत और मफलूक हाली को देखकर आप कहें यार कोई नहीं, जो 20 रुपए कट भी आगे तो केड़ी गल है, 10 रुपए नफा ले लेते हैं, यानी 10 रुपए का थैला है, 20 का बेच देते हैं, 50 का नहीं बेचते, नीयत कर ली मखलूक खुदा पे रहम की, तो हदीस में फरमाया जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है। तो नफे की, बार बार सोच सुन लें इस बात को, नफे की हद मुकर्रर नहीं है, लेकिन उसमें झूठ शामिल, धोखा शामिल ना हो तो उसको इसकी इजाजत है। और अगली बात ये आपको अर्ज कर दी गई है कि वो लोगों के जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, जो मामलात हैं, उनको मलहूज़े खातिर रखे, मलहूज़े खातिर रखे, आसानी करे, तंगी के अंदर मुब्तला ना किया जाए। तो उम्मीद करता हूं कि कारोबारी मामले में ये जो लेन देन की हद बयान की गई है आपकी समझ में आ गई होगी। तो अल्लाह फरमाता वहल्लल्लाहुल बै', अल्लाह ने खरीदो फरोख्त जायज करार दी है, जायज है। वहर्रमर रिबा, लेकिन सूद को अल्लाह ने हराम कर दिया है, सूद को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है। लिहाजा सुनने वालों में से ये सोशल मीडिया के जरिए जो सुन रहे हैं सूदी लेन देन है तो यकसर उसे कल अदम करार दिया जाए, उससे इज्तनाब किया जाए, अल्लाह के हुजूर तौबा की जाए। जो सूद पर रकम ले चुके वो अब इसका हक नहीं, वो उन्हीं का हक था जिनसे लिया है, उनको उनका माल वापस किया जाए। वो ना मिल रहे हो या बंदा मर गया हो उसके वारसों को दिया जाए,
ان کا بھی پتہ نہ ہو تو پھر وہ غرباء اور فقراء پر خرچ کر دیا جائے. ایک طرف توبہ بھی کرے اور توبہ کے ساتھ جو حق العبد اس کے ذمے ہے اس کو ادا بھی کرے. صرف کانوں کو ہاتھ لگانے سے معافی، جیسے کسی نے کسی کے پیسے چوری کیے تو اب جو پیسے چوری کیے جاتے ہیں، اب بندہ آ کے یہ کہے کہ میں نے 2 نفل پڑھ کے توبہ کر لی ہے، 2 نفل پڑھ کے توبہ کر لی ہے، تو بھائی جی 2 نفل پڑھ کے توبہ کرنے سے معافی نہیں ملے گی. معافی کیسے ملے گی کہ جیسے پیسے چوری کیتے نے انہوں واپس کرنے پہن گے. ہاں جی، کو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ کسی کی زمین پہ قبضہ کیا تھا، اب آخر عمر میں خیال آیا کہ یار توبہ کر لیں، تو ایسے توبہ نہیں ہوگی. توبہ معافی بھی مانگنی ہوگی اور وہ جگہ، وہ مالیت اس بندے کو واپس کرنا ہوگی. لیکن جب یہ مسئلے لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ کم اوکھا ہے. تو پھر اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ جگہ کتنی ہے جس جگہ پہ ہم نے مرنے کے بعد جانا ہے. وہ بھی کسی کو نصیب ہوتی ہے اور کسی کو نہیں ہوتی. اور پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انی بھی نہیں نہ رہندی، جتنی اس کی چوڑائی، لمبائی اور گہرائی ہے وہ اتنی بھی نہیں رہتی. حدیث پاک میں فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. اور فرمایا کہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. لہذا سیدھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ذمے وہ سود کی کیٹیگری میں یا دیگر کیٹیگریوں میں مال واجب الادا ہے تو وہ اور کسی نفلی شعبے کے اندر مال خرچ نہ کرے بلکہ اس کو سر سے اتارے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شریف میں اس بات کو لکھا کہ جس نے کسی کا ناحق 1 پیسہ دبایا، قیامت والے دن 500 یا 700 با جماعت نمازیں اس کے بدلے میں دینا پڑیں گی. اور اب ہم چیک کر لیں کہ ہمارے کھاتے میں نمازیں کتنی ہیں. اور آخری بات اس ضمن کی یہ ہے، کئی دفعہ اس عنوان کے تحت عرض کر چکا ہوں کہ ہن قبراں تے آندہ جاندہ کوئی نہیں. جے کل کرائے نے تے روٹیوں بھی لوکاں کھا دیئے، جے چاہ لیا کرایا ہے تے وہ بھی موج لوکاں دی. اب دیکھیں نا، چاہ لیے کہ موقع پہ ہمارے سامنے مرغا آ گیا، مٹن آ گیا، زردہ آ گیا، موسم کے اعتبار سے فش بھی آ سکتی ہے، دیگر چیزیں بھی، وہ تو ہم 100-200 کٹھے ہوئے موج کر کے کھا گئے. انہاں 200 وچوں کسی ایک نو بھی گام میں ہے کہ جے دا ختم دلاندے پے ہیں وہ دے نال کی بندی پئی ہے. کوئی ہے فکر مند؟ کوئی فکر مند نہیں. ختموں کا روپ بھی ہم نے بدل دیا، طریقہ کار بھی چینج کر دیا، اور صرف کھانا پینا بیچ میں رکھ لیا، پڑھنا پڑھانا بیچ میں سے مائنس ہو گیا، اوپر سے کسی کو فکر نہیں. لہذا جیتے جی اپنے ذمے کوئی چیز ہے تو اسے ادا کر لینا چاہیے اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ دن ہم چلیں گے اور نہ ہی دینار چلیں گے. انشاءاللہ تعالی شب برات 14 شعبان المعظم، 14 شعبان المعظم کو جو شب برات ہے وہ سالانہ محفل پاک یہیں پر ہوگی. آپ سب حضرات شب برات کو ذہن نشین رکھیں. نازک فیصلوں کی رات، وہ شب برات کے بارے میں بھی ذہن میں رکھ لیں کہ شب برات کو حلوہ پوری کی رات نہیں ہے، آتش بازی اور پٹاخوں کی رات نہیں ہے، بلکہ روایتوں میں مضمون ہے کہ مغرب کے وقت ہی اللہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کرے مغرب سے. تو لہذا کوشش کریں کہ شب برات میں بھی مغرب سے ہی، مغرب کی نماز کے بعد ہی بندہ ذکر اذکار میں مصروف ہو جائے. ہمارے یہاں انشاءاللہ اعلان اگلے جمعے کر دیں گے کہ عشاء اس دن ہم کتنے بجے پڑھیں گے. عشاء کے بعد کم و بیش آدھا گھنٹہ ذکر و درود سب لوگ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اجتماعی طور پہ صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے. پھر اس کے بعد محفل کا آغاز ہوگا
اور دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان سے حفظ کرنے والے طلباء کی دستار بندی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کل سے جو درس نظامی کی کلاس ہے عالم کورس، ان کے سالانہ امتحانات، کیونکہ یہ ادارہ تنظیم المدارس اہل سنت سے ریلیٹڈ ہے، تو کل سے اس کے امتحانات کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی عالم کورس کے داخلے ہمارے ہاں شروع ہیں، جاری ہیں، یعنی یہ دروازہ کھل جاتا ہے ان ایام کے اندر۔ تو اپنے بچوں کو دین کا عالم بنائیں، آپ کوشش کریں کہ اپنا ایک ایک بیٹا دین کے علم کو سیکھنے کے لیے، ہر فیملی میں ایک عالم دین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ جہالتوں کی پرچھائیاں کم ہو اور خیر والا سلسلہ ہو۔ تو عالم کورس کے لیے داخلوں کا سلسلہ شروع ہے، آپ اپنے بچوں کو داخل کروائیں، اور شب برات کو یاد رکھیں، جو دیہاتوں والے آتے ہیں وہ بھی اسے قافلوں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔